بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ حدیث ہو چکے تھے. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. رواه الترمذی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضیعت کو اپنے لیے ضروری اور لازم نہ جانو کہ وہ دنیا کی طرف رغبت کا سبب بن جائے. کہ لا تتقوا الضیعۃ، کہ ضیعت کو اپنے لیے ضروری اور لازم اس طرح نہ جانو کہ فترغبوا فی الدنیا، کہ دنیا میں رغبت اختیار کرنے لگو. ضیعت کہتے ہیں جاگیر بنانا، یعنی ہر ایسا کاروبار جس کے اندر جو منافع ہے وہ لامتناہی ہو، یعنی پروفیٹیبلٹی اس کی اتنی زیادہ ہو کہ اچانک سے ریٹ بہت اوپر چلے جائے، اچانک سے ریٹ گر جائے. یعنی ایسی چیز میں ضرورت کی حد تک تو کام ہو لیکن ضرورت سے زیادہ انہماک نہ ہو. اس لیے کہ اس میں دو قسم کی خاصیتیں ہوتی ہیں. پہلی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ منافع انتہائی زیادہ یا منافع انتہائی کم ہوتا ہے. جب اس کی اب نارمیلٹی ہوتی ہے تو انسان کا دھیان ایک جگہ پر رکتا نہیں ہے، اس لیے نہ نماز میں رغبت ہوتی ہے، نہ ذکر میں رغبت ہوتی ہے، نہ کسی اور کام میں، اور جس کی وجہ سے حالات انسان کے ایسے ہوتی ہیں کہ ضرور بس ضرور صحت متاثر ہوتی ہے. انسان کی صحت بلڈ پریشر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہے گا، اور اس قدر حالات مختلف ہوں گے کہ انسان کوئی بھی کام یکسوئی سے نہیں کر سکے گا، نہ اولاد کی تربیت کر سکے گا اور نہ گھر والوں کو وقت دے سکے گا، نہ کسی اور چیز میں، کیونکہ ہر وقت وہ ریٹ کے اوپر چل رہا ہے. ریٹ زیادہ ہے، ریٹ کم ہے، اچھا اتنا زیادہ ہو گیا، چلو اب اور زیادہ ہو جائے، چلو اب اور زیادہ ہو جائے. ایک اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے جو کہ انسان کو ایک طریقے سے نہیں چلنے دیتی، ایک مزاج سے انسان کو نہیں چلنے دیتی. ایک اس میں یہ چیز. دوسری اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس میں کوئی حد نہیں ہوتی، آدمی ایک جگہ پر رکتا نہیں ہے، بلکہ ایک لے لیا اب دوسرا بھی لوں، دوسرا لے لیا اب تیسرا بھی، چلو ایک اور ہو جائے، ایک اور ہو جائے، ایک اور ہو جائے. اس چیز سے انسان عام طور پہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی چیز کا بیان فرمایا کہ لا تتخذوا الضیعۃ، کہ اس چیز میں زیادہ انہماک نہ کرو، ضرورت کی حد تک ہو. بطور مثال لے لیا، بچوں کے لیے چھوڑ دے، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لے لیا چلو کبھی ریٹ اچھے ہوں گے تو، لیکن اب اسی کے پیچھے پڑ گئے، اسی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا، یعنی اسی کو کاروبار کے طور پر استعمال کر لیا. یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ اس کو پسند نہیں کیا. جائز ہے یہ کاروبار، حرام نہیں ہے بلکہ بالکل جائز ہے اور اچھا کاروبار ہے، لیکن اس کو پسند نہیں کیا کہ اس کی پروفیٹیبلٹی بھی بڑی پریشان کن ہوتی ہے اور اس کے اندر جو نقصان ہوتا ہے وہ بھی بڑا پریشان کن ہوتا ہے، لہذا اس وجہ سے اس کو پسند نہیں کیا. چنانچہ یہ بزرگان دین کا تجربہ بھی ہے. اللہ کے نبی کی بات کے بعد تو تجربہ ہے ہی نہیں کہ اگر کسی کا تجربہ نہیں بھی ہے تب بھی بات ٹھیک ہے، لیکن کئی نسل در نسل علماء گزرے کہ کئی نسلیں عالم تھیں، لیکن اولاد پراپرٹی کے کاموں میں لگ گئی. جب اولاد پراپرٹی کے کاموں میں لگی تو نماز سے بھی گئی، حالانکہ وہ اولاد دین پڑھی ہی، دین سیکھی ہوئی اور دین سکھانے والی، لیکن خود بھی دین سے گئے اور سکھانا تو بہت دور کی بات ہو گئی. کہ جب انسان کے پاس پیسہ ان گنت ہو کے آتا ہے تو انسان کو گنتی آنے کی گنتی نہیں ہوتی تو پھر جانے کی بھی گنتی نہیں ہوتی، تو انسان اس کا لالچی ہو جاتا ہے. اور پیسے کا لالچ یہ دنیا کا خطرناک ترین لالچ ہے جو انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، ذاتی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، شخصی زندگی کو تباہ کرتا ہے، معاشرتی زندگی کو تباہ کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دینی زندگی کو بھی تباہ کر دیتا ہے. اس کے اوپر اللہ کے نبی نے ہاتھ رکھا ہے کہ لا تتخذوا الضیعۃ، کہ جاگیریں مت بنانا شروع کر دینا. کہ جاگیریں بنانے والے
اس میں سے خود فائدہ تو اٹھاتے نہیں ہیں، ان کی اولادیں اٹھاتی ہیں، لیکن مر کب خود جاتے ہیں۔ تو لا تتخذوا الضیعۃ، جاگیریں بنانے مت لگ جانا، کاروبار کرنا۔ ان اللہ احل اللہ البیع وحرم الربا، حلال مال کمانا، حلال خرچ کرنا۔ تو اس سے یہ تو جاگیر مراد ہوگی۔ اس کے ساتھ علماء فرماتے ہیں ہر ایسا کام جس کے اندر منافع بخش منافع ایسا ہو کہ جو لامتناہی ہو، جس کے بارے میں کوئی لمیٹیشن پتہ نہ ہو کہ اس سے اتنا منافع ہوگا اتنا منافع ہوگا، ہر ایسا منافع بخش کاروبار بڑا نقصان دہ ہوتا ہے، بڑا پریشان کن ہوتا ہے۔ تو خاص طور پر اس کے اندر جو عام مثال ہے وہ جاگیر بنانا ہے، جس کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔